باقی ہیں جو دو چار یہ ایام ازاں اور باقی ہیں جو دو چار یہ ایام ازاں اور کر لیجئے کچھ ماتم شاہ شہداء اور کر لیجئے کچھ ماتم شاہ شہداء اور ہم اگلے برس ہوں کہ نہ ہوں کس کو خبر ہم اگلے برس ہوں کہ نہ ہوں کس کو خبر ہے ہو جائے عقیدت کا فریضہ یہ ادا اور ہو جائے عقیدت کا فریضہ یہ نعرے صلوات کی ہو نہیں سکتی عبادت حب حیدر کے بغیر ہو نہیں سکتی عبادت حب حیدر کے بغیر جیسے حج ممکن نہیں اللہ کے گھر کے بغیر کیسے مل سکتی ہے جنت مدح حیدر کے بغیر کیسے مل سکتی ہے جنت مدح حیدر کے بغیر کیسے موجوں کا تصور ہے سمندر کے بغیر اور آ گیا لب پر نبی کے کلمہ ناد علی آ گیا لب پر نبی کے کلمہ ناد علی فتح ہو جائے گا خیبر آج لشکر کے بغیر فتح ہو جائے گا خیبر آج لشکر کے بغیر اور فاطمہ بنت نبی کے پردہ داری کے نثار جلدی پڑھ رہا ہوں کہ فاطمہ بنت نبی کے پردہ داری کے نثار آئے تطہیر بھی آئی نہ چادر کے بغیر ایک نعرے صلوات احسان پرپشے سے زیادہ کرے گا کون احسان پرپشے سے زیادہ کرے گا کون اور پتھر کو ایک رات میں ہیرا کرے گا کون پتھر کو ایک رات میں اور اتنے جوان ہوئیے میدان میں حبیب اتنے جوان ہوئیے میدان میں حبیب ورنہ جہاں میں ذکر زلیخا کرے گا کون ورنہ جہاں میں ذکر زلیخا کرے گا کون بالوں سے سر چھپائے ہیں پردے کے ذمہ دار بالوں سے منہ چھپائے ہیں پردے کے ذمہ دار زینب سے بڑھ کے شام میں پردہ کرے گا کون اور سجدے کو طول کیوں نہ دیں واقف ہے جب رسول سجدے کو طول کیوں نہ دیں ایک نعرے سجدے کو طول کیوں نہ دیں واقف ہیں جب رسول خنجر
کے نیچے شکر کا سجدہ کرے گا کون؟ اور پتھر کو ایک رات میں اتنے جوان ہوئی ہے میدان میں حبیب، اتنے جوان ہوئی ہے میدان میں حبیب، ورنہ جہاں میں ذکر زلیخا کرے گا کون؟ ماشاءاللہ بہترین اشعار پیش فرما رہے تھے جناب نایاب صاحب، جو بہترین مصرے آپ کی بارگاہ میں پیش فرما رہے تھے کہ اندھیری قبر میں بھی نور کی بوچھار دیکھے گا، اندھیری قبر میں بھی نور کی بوچھار دیکھے گا، یہ منظر بس میرے مولا کا ماتم دار دیکھے گا، اندھیری قبر میں بھی نور کی بوچھار دیکھے گا، یہ منظر بس میرے مولا کا ماتم دار دیکھے گا، بس ایک ہلکا سخت تلوار سے عباس کھینچیں گے مگر دشمن کا لشکر خوف کی دیوار دیکھے گا، بس ایک ہلکا سخت تلوار سے عباس کھینچیں گے، ایک صلوات پڑھے کیا ہوگا؟ اندھیری قبر میں بھی نور کی بوچھار دیکھے گا، یہ منظر بس میرے مولا کا ماتم دار دیکھے گا، بس ایک ہلکا سخت تلوار سے عباس کھینچیں گے مگر دشمن کا لشکر خوف کی دیوار دیکھے گا، مگر دشمن کا لشکر خوف کی دیوار دیکھے گا، جو بھاگی نہر سے فوجیں تو سرور دیکھ کر بولے میرے عباس جانے دو انہیں مختار دیکھے گا، جو بھاگی نہر سے فوجیں تو سرور دیکھ کر بولے میرے عباس جانے دو انہیں مختار دیکھے گا۔ آئیے ان سروں کے ذریعے میں عرف التماس سے لے کے حاضر ہوتا ہوں جناب عامر صابری صاحب کی بارگاہ میں کہ وہ آئیں اپنے اشعار سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں، اور محمد وآل محمد صلی اللہ ایک صلوات بابا ایک بابا نے بلند نعرہ صلوات شعر دیکھیں کہ نبی کے بعد تو رہبر بنا لیا، لیکن نبی کے بعد تو رہبر بنا لیا، لیکن کہیں غدیر سا ممبر ملے تو لے آؤ۔ نبی کے بعد تو رہبر بنا لیا، لیکن کہیں غدیر سا ممبر ملے تو لے آؤ، اور علی کی بات بڑی ہے علی تو مولا ہے، علی کی بات بڑی ہے علی تو مولا ہے، جواب حضرت قمر ملے تو لے آؤ۔ نبی کے بعد تو رہبر بنا لیا، لیکن کہیں غدیر سا ممبر ملے تو لے آؤ، اور علی کی بات بڑی ہے علی تو مولا ہے، جواب حضرت قمر ملے تو لے آؤ۔ چار میں سے دیکھیں کہ جہاں منزل نہ ہو پیش نظر اچھا نہیں لگتا، جہاں منزل نہ ہو پیش نظر اچھا نہیں لگتا، اجالوں کا ہمیں ایسا سفر اچھا نہیں لگتا، جہاں منزل نہ ہو پیش نظر اچھا نہیں لگتا، اجالوں کا ہمیں ایسا سفر اچھا نہیں لگتا، عجب کیا ہے مصطفیٰ خالق سے کہتے ہوں ادھر اچھا نہیں لگتا ادھر اچھا نہیں لگتا، عجب کیا ہے مصطفیٰ خالق سے کہتے ہوں ادھر اچھا نہیں لگتا ادھر اچھا نہیں لگتا۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ ہاتھوں بلند کر کے نبی نے غدیر میں، ہاتھوں بلند کر کے نبی نے غدیر میں حیدر کو کائنات کا مولا بنا دیا، ہاتھوں بلند کر کے نبی نے غدیر میں حیدر کو کائنات کا مولا بنا دیا، بخین ہر ایک شخص نے کہہ تو دیا مگر چہرے بتا رہے تھے کلیجہ جلا دیا، بخین ہر ایک شخص نے کہہ تو دیا مگر چہرے بتا رہے تھے کلیجہ جلا دیا۔ اور ایک شعر دیکھیں تھوڑی لمبی بہر کا ہے کہ مان ہی لیجئے میری اس بات کو، مان ہی لیجئے میری اس بات کو، ہر زمانے میں بکتا رہا ہے قلم، مان ہی لیجئے میری اس بات کو، ہر زمانے میں بکتا رہا ہے قلم، بزدلوں بے حسوں نے خریدا اسے، پھر کتابوں کے کالے پہاڑوں تلے کتنی صدیوں کی تاریخ رونمائی رہی،
یہ ایک مصرع ہوا ہے کہ مان ہی لیجئے میری اس بات کو، ہر زمانے میں بکتا رہا ہے قلم، بزدلوں بے حسوں نے خریدا اسے، پھر کتابوں کے کالے پہاڑوں تلے کتنی صدیوں کی تاریخ رونما ہی رہی۔ اب دوسرا مصرع دیکھیں کہ زہر پھونکا کرے مسخرے رات دن، زہر پھونکا کرے مسخرے رات دن، جھوٹ بولا کرے کتابیں تو کیا، یہ حقیقت ہمیشہ حقیقت رہے گی، خون اس کا ہمیشہ بہایا گیا، خون جس نے کسی کا بہایا نہیں۔ واہ، یہ حقیقت ہمیشہ حقیقت رہے گی، خون اس کا ہمیشہ بہایا گیا، خون جس نے کسی کا بہایا نہیں۔ ایک مطلب دو دن شعر اور آپ کی زحمت تمام ایک سلوات کا سہارا دیں کہ میرے لہو میں برابر حسین بولتا ہے، میرے لہو میں برابر حسین بولتا ہے، زمین کیا ہے سمندر حسین بولتا ہے، میرے لہو میں برابر حسین بولتا ہے، زمین کیا ہے سمندر حسین بولتا ہے، ہر ایک شام کا منظر ہے کربلا کی طرح، ہر ایک شام کا منظر ہے کربلا کی طرح، ہر ایک صبح کا منظر حسین بولتا ہے، ہر ایک شام کا منظر ہے کربلا کی طرح، ہر ایک صبح کا منظر حسین بولتا ہے، اور ملنگ سانس بھی لیتا ہے یا علی کہہ کر، ملنگ سانس بھی لیتا ہے یا علی کہہ کر، نزا کے وقت قلندر حسین بولتا ہے، ملنگ سانس بھی لیتا ہے یا علی کہہ کر، نزا کے وقت قلندر حسین بولتا ہے، اور قلم فروش کے لب پر حسین آتا نہیں، قلم فروش کے لب پر حسین آتا نہیں، ہو باضمیر تو شاعر حسین بولتا ہے، ہو باضمیر تو شاعر حسین بولتا ہے، اور کسی کے پاس نہیں ہے رسول کا لہجہ، کسی کے پاس نہیں ہے رسول کا لہجہ، فقط زبان پیمبر حسین بولتا ہے، فقط زبان پیمبر حسین بولتا ہے، اور حسین کہہ کے پلاتی تھی دودھ ماں جو میری، حسین کہہ کے پلاتی تھی دودھ ماں جو میری، وہ دودھ اب میرے اندر حسین بولتا ہے، وہ دودھ اب میرے اندر حسین بولتا ہے۔ ایک مطلب دو شعر مولا عباس کے حوالے سے زحمت تمام کہ میرے مولا مجھے تو ہی بتا دے مرتبہ اپنا، میرے مولا مجھے تو ہی بتا دے مرتبہ اپنا، تجھے مشکل کشا نے کیوں کہا مشکل کشا، میرے مولا مجھے تو ہی بتا دے مرتبہ اپنا، تجھے مشکل کشا نے کیوں کہا مشکل کشا اپنا، قلم شان قلم تھے اور لہو کی روشنائی تھی، جرین سطح دریا پر مقدر خود لکھا اپنا، افرات وقت کے تانے سہے جاتے نہیں عامر، کبھی یہ تشنگی بدلا ہمیں بھی ذائقہ اپنا، کبھی یہ تشنگی۔ ماشاء اللہ جناب عامر صابری صاحب بہترین اشعار آپ کی بارگاہ میں جو ہے پیش فرما رہے تھے۔ میں التماس کرتا ہوں جناب پرویز کو صاحب کی بارگاہ میں کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں، اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا موصوف تشریف فرمائیں، اس لیے بہت اختصار کے ساتھ کام برائے امام زمانہ علیہ السلام ایک بلند تر صلوات، برائے امام جعفر صادق علیہ السلام ایک بلند تر صلوات۔ لسان اللہ ہے گویا لسان جعفر صادق، لسان اللہ ہے گویا لسان جعفر صادق، اور بیان مرسل حق ہے بیان جعفر صادق، اور قیامت تک بدل سکتا نہیں ایک حرف بھی اس کا، شریعت کے دہن میں ہے زبان جعفر صادق، شریعت کے دہن میں ہے زبان جعفر صادق۔ درود بھیجیے محمد والے محمد۔ جب چمن خاک میں اکبر کی جوانی کا ملا، پانی پانی تھا مگر قطرہ نہ پانی کا ملا، داغ سے دانیوں کو احمد ثانی کا ملا، رن میں شے کو نہ پتا بانوں کے جانی کا ملا، ہائے رو رو کہتے تھے کہ طاقت ہے نہ بینائی ہے،
ओ बेटा मारा गया और आलमे तन्हाई है, बेटा मारा गया और आलमे तन्हाई है। हाय हम दूर हैं पास अपने बुला लो अकबर, बर्छियाँ चलती हैं बाबा को बचा लो अकबर, जिंदा दर गोर हैं अब आके जिला लो अकबर, निकला पड़ता है जिगर मुँह से संभालो अकबर। हाय नजर आती नहीं तस्वीर तुम्हारी प्यारे, जिंदगी मौत से बदतर है हमारी प्यारे, जिंदगी मौत से बदतर है हमारी प्यारे। माँ तेरी ड्योढ़ी पे चिल्लाती है अकबर है, गश में है मुँह से कह जाती है अकबर है। सुन लो तुम भी के सदा आती है अकबर है, साथ ही फातिमा फरमाती है अकबर है। हाय माँ को समझाने को मक्तल से चलो साथ मेरे, और लड़खड़ाते हैं कदम थाम लो अब हाथ मेरे, लड़खड़ाते हैं कदम थाम लो अब हाथ मेरे, जब चमन खाक में। माशाअल्लाह। जनाब परवेज को साहब सलाम पेश फरमा रहे थे, अशार पेश फरमा रहे थे कि इरम के बाग की ताज़ा बहार बख्शेगा, फरिश्ता कब्र में फूलों के हार बख्शेगा, गमे हुसैन में तूने बहाए हैं आंसू, तेरे गुनाहों को परवरदिगार बख्शेगा। तमाम अहले महल्ला से और जो लोग बाहर बैठे हुए हैं उनसे इल्तिमास की जाती है कि वो फर्श अज़ा पे आ जाएँ, इसलिए कि अभी फर्श अज़ा पर काफ़ी जगह है। और ये बात अगर मैं कह दूँ तो बड़ी मुनासिब होगी कि बाहर से सुनने में सिर्फ सुनने का सवाब है, लेकिन फर्श अज़ा पे आके सुनने से दो सवाब है, एक फर्श अज़ा पे बैठने का सवाब और एक सुनने का सवाब। संगे खारा से चलो इत्र निचोड़ा जाए, सुए हक काफ़िलाए फ़िक्र को मोड़ा जाए, इल्म का चश्मे शीरी न बहेगा जब तक जहल की सख्त चट्टानों को न तोड़ा जाए। बल्कि नहजुल बलागा और कुरान लोग अच्छे अदीब होते हैं, तेरे खुतबों का फैज़ है ज़ैनब आज हम में खतीब होते हैं। आइए हर इल्तिमास लेके हाजिर होते हैं। देखिए एक शायर इकराम इसलिए कि बड़ी अज़मत है शोरा इकराम की कि अगर एक शेर भी कह दिया तो ऐसा है कि जैसे जन्नत में एक घर बन गया, एक बैत मिलेगा जन्नत में। इसीलिए हमारे मेहमान शायद क्योंकि थोड़ी सी ताख़ीर से आए, जाम है और काफ़ी ट्रैफिक रहता है, उसकी वजह से वो हाजिर हो चुके हैं, तो मैं क़िबला से पहले उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ। जनाब विखार साहब की बारगाह में कि वो आएँ और अपने अशार से सामीन के कुलूब नवर फरमाए और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु बहुत ही माज़रत के साथ चंद अशारा आपके सामने पेश नज़र है कि जो यहाँ आता है ज़हरा की दुआ मिलती है, फर्श अज़ा पर जन्नत की हवा मिलती है, यही वो दर है वक़ार जहाँ सबको शिफा मिलती है। मिलजुल के नारे सलवार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक हिंदू का कलाम है जो पेश कर रहा हूँ, क्या निस्बत है मौला हुसैन से कि तेरी दुनिया में
خدائے حسین تیری دنیا میں خدائے حسین کہ میرا کوئی نہیں سوا کہ قید ہندو کی ہے نا مسلم کی قید ہندو کی ہے نا مسلم کی دل پر درد میں سمائے حسین میرا کوئی نہیں سوائے حسین کہ ہم ہندو لیکن اے دل سے ہوں فدائے حسین باخدا دل سے ہوں فدائے حسین میرا کوئی نہیں کہ اس کو جینے کا کوئی حق ہی نہیں اس کو جینے کا کوئی حق ہی نہیں جس کے دل میں نہیں ولائے حسین جس کے دل میں نہیں ولائے حسین میرا کوئی نہیں سوائے حسین میں جو گنگا سے پہنچا کوثر پر میں جو گنگا سے پہنچا کوثر پر دیکھ کر مجھ کو مسکرائے حسین دیکھ کر مجھ کو مسکرائے حسین کہ میرا کوئی نہیں سوائے حسین ایک نعرے سے ماشاءاللہ بہترین اشعار آپ کی بارگاہ میں پیش فرما رہے تھے. تمہاری عمر سلامت، تمہاری عمر دراز، زمانہ تم سے تمہارا کام لینے والا ہے. آئیے بس اسی شعر کے ذریعے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حرف التماس لے کے حاضر ہوتا ہوں خطیب اہل بیت علی جناب مولانا باقر مشہدی صاحب کی قبلہ کی بارگاہ میں کہ وہ رونق فروز منبر ہو کر اپنے نورانی بیان سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائے. بر محمد و آل محمد صلوات.
سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ نغمہ فاطمہ بنت جناب فدا حسین صاحب، مرحومہ طاہرہ بیگم بنت جناب عاشق حسین صاحب اور نسیمہ صاحبہ حسین فاطمہ بنت، ان سب کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ بنت بشیر حسین صاحب بسم اللہ فرش عزا پر جنت والے جنت چھوڑ کر آئیں، یہاں تو کرسی چھوڑ کر آنا ہے۔ برائے تائید حضرت زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ بلندر صلوات، برائے تائید حضرت ام البنین صلوات اللہ، اور جتنے لوگ بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں اہل بیت اطہار کے چاہنے والے، پروردگار اور جناب فدا حسین صاحب ان کے خانوادے کو، اور جتنے لوگ بھی یہاں پر ہوں، جس کی جو پریشانیاں ہوں اس کی قبولیابی کے لیے ایک اور باواجہ فاتحہ عن حدان اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا بالقاسم المحمد صلوات اللهم لعن اول ظالم ظلمك محمد وآل محمد وآخر التابع له ذلك اللهم لعن أصحاب التي حاربت الحسين وشايات وبايات وتابات على قتله اللهم عنهم جميعا ثم اما بعد فقط بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات صلوات۔ ابھی ہمارے قبلہ و کعبہ نے اسی حدیث کا انتخاب کیا تھا، ان کے فرمان پر، ان کے بیان پر فوری طور پر یہ آیا، کسی نے یہ مجھ سے کہا کہ اسی موضوع پر مجلس پڑھی جائے، سوچ کر کچھ اور آئے تھے مگر چونکہ مولانا نے موضوع کچھ اور دے دیا، صلوات بھیج دیں بابا۔ یہ جس حدیث کی میں نے تلاوت کی ہے، اس حدیث کے ذیل میں ہمیں کئی اشرے درکار ہیں، قرآن و حدیث کی روح سے، تو ہم یہ بتائیں کہ عظمت حسین کیا ہے، یعنی روایت سے نہیں آیت سے، صلوات دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے قرآن، توجہ، اور سب سے بڑی شخصیت ہے حسین، تو حسین بتائیں گے کہ قرآن کیا ہے اور قرآن بتائے گا کہ حسین کیا ہے۔ ارے ہمیں تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، ہم کیا جانیں بھائی، ہم کو تو خبر ہی نہیں، تو قرآن بتائے گا کہ صحیح دین کیا ہے، صحیح اسلام کیا ہے، صحیح مذہب کیا ہے، صحیح کلمہ کیا ہے، صحیح نماز کیا ہے، صحیح روزے کا وقت کیا ہے۔ ہم دودھ میں پانی کیوں ملائیں بھائی،
कि हम अपनी राय बयान करें कि मेरी राय ये है और मेरी मर्ज़ी ये है और मेरा ख्याल ये है। कि भैया हमारी राय का नाम दीन नहीं है, दीन नाम है हुक्म कुरान का, इरशाद अहले बैत का। जो कुरान बताए वो दीन, जो अहले बैत फरमाए वो दीन। सलावत हैदरी सुभान अल्लाह। ये नारा हैदरी जो है यही फिदा साहब को शिफा बख्शती है। तवज्जो, आपको मालूम है 100 टानिकों की एक टानिक है ये, न हो तो कोई पी कर देख ले। सलावत बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं कि घर तो छोड़ दिए महल्ले ही से वापस हो जाती है। सुभान अल्लाह, उस दर पर आने ही नहीं देता खुदा। क्योंकि आपको मालूम है शिफा जो कुदरत ने बख्शी है, दुआए कुमैल का एक फ़क़रा है, व इस्मुन शिफाउन व ज़िक्रुन शिफाउन। आपका नाम भी शिफा है, आपका जिक्र भी शिफा है। सुभान अल्लाह। कोरोना जैसी बीमारी आई, कितने लोग परेशान हुए। अब होता क्या है कि जो अज़ा खाने को छोड़ेगा वही दवा खाने जाएगा। सलावत सलावत। तो मसला ये है कि यहाँ जो लंबी सांस लेगा इस फर्श हुसैन पर बैठकर जिंदगी में बीमार होने को तरसेगा। सुभान अल्लाह। आपको मालूम है पूरा दीन यकीन पर है। अगर यकीन की मंजिल पर आ जाए तो बहुत कुछ आदमी हासिल कर सकता है। असल मसला तो यकीन का है। अगर यकीन हो कि जन्नत वाले जन्नत छोड़कर फर्श हुसैन पर आए तो एक कुर्सी बना बैठे। सलावत। आपको मालूम है कि फर्श हुसैन की अज़मत क्या है। सुभान अल्लाह। यानी कमाल तो ये है, एक आदमी एसी में सफ़र कर रहा है तो क्या एसी छोड़कर जनरल बोगी में आएगा? उन्हें कहा नहीं साहब ये तो बेवकूफ़ी है भाई। अरे जनरल बोगी छोड़कर तो एसी में आ सकते हैं, मगर एसी छोड़कर जनरल बोगी में कौन जाएगा स्लीपर में? उनका साहब टिकट इसमें दिया है, बैठे उसमें जाकर। ये कहाँ का तरीक़ा है? तो कमाल है। यानी इसका मकसद क्या होता है कि जो जन्नत वाले जन्नत छोड़कर आ रहे हैं फर्श हुसैन पर, अरे आपके पास इतनी अकल कि एसी छोड़कर जन्नत में नहीं जाएंगे। सुभान अल्लाह। वो जन्नत छोड़कर फर्श हुसैन पर आ रहे हैं। इसका मकसद ये होता है कि उनकी निगाह में जब तक जिक्र हुसैन हो रहा है वो फर्श हुसैन जन्नत से भी अफजल है। सलावत। का मकसद ये है कि आदमी समझे अपना काम बताना है, मनवाना नहीं। तवज्जो, यानी हक़ क्या है, दीन क्या है, इस्लाम क्या है, अज़रू व कुरान। तो मैंने जिस हदीस की तिलावत की, नबी मुरसल जो खुद हादी हैं वो ये बता रहे हैं कि हादी कौन है मेरी निगाह में। तवज्जो, नबी का फ़ैसला क्या? इन्नल हुसैनुल मिस्बानुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात। हुसैन जो हैं वो चिराग़ हिदायत हैं और नजात का सफ़ीना है। खाली सफ़ीना नहीं बताया बल्कि लफ्ज़ नजात भी है। इसका मकसद ये होता है कि नजात बकौल नबी मिल सकती ही नहीं जब तक हुसैन ना हो। अगर हुसैन दिल में नहीं बसते हैं तो नजात उस तक नहीं आ सकती। अरे कमाल है। आज होता क्या है, उन्हें कहा साहब हम तो अपने मकान में रह रहे हैं, थोड़ी रहमत होगी, थोड़ा थोड़ा और आप हजरात आगे आ जाएं। चले आइए। आप थोड़ा चले आइए।
اس کو چھوڑیے آپ حیدری ادھر حیدری کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈبل میٹر آپ کا چلے. ایک تو خود مجلس میں بیٹھے ہیں اور دوسرے جو جگہ دیں گے کسی کو صلوات وہ پڑھے گا, میٹر آپ کا چلے گا. صلوات. ارے تو فائدہ آپ ہی کا ہوگا تو ڈبل فائدہ کیوں نہ حاصل کریں بھائی کہ دوسرے کو جگہ دے دیں ہم. مسئلہ یہ کہ جب یہاں دوسرے کو راستہ آپ نہیں دے رہے ہیں تو آپ کو راستہ کیسے ملے گا. صلوات. حضور نے کیا فرمایا کہ ان الحسین المصباح الہدا, حسین جو ہیں وہ چراغ ہدایت ہیں. وسفینۃ النجات, اور نجات کا سفینہ, نجات کا سفینہ ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نجات مل سکتے ہی نہیں بغیر حسین. اور ہادی آپ کو معلوم ہے, جو خود ہادی ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہادی ہے, یعنی ان سے ہدایت ملے گی. اور آپ کو معلوم ہے قدرت کا بنایا ہوا جو ہادی ہے, نبی الیکشن سے نہیں بنے ہیں. توجہ, نبی اللہ کے سلیکشن سے بنے. توجہ, تو نبی کو لوگوں نے الیکشن سے نہیں بنایا جیسے خلیفہ میں ہوتا ہے کہ صاحب جس کو چاہا کھڑا کر دیا بھائی. سبحان اللہ. جب خلیفہ اول کو بنا کے پہنچے اس کے باپ کے پاس, اس نے کہا کس کو بنایا؟ کہا خلیفہ اول کو. کہا اس کو کیوں بنا دیا؟ کہا کہ یہ صاحب یہ تو سب سے بڑا عمر میں یہی تھا. کہا کہ اس کا باپ میں بیٹھا ہوں, مجھ کو کیوں نہیں بنایا؟ صلوات. صلوات. تو نبی کو اللہ نے بنایا. کیونکہ مسئلہ کیا ہے کہ یہ آوازیں ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہوتی. اللہ جس کو چاہتا ہے, جس کا چاہتا ہے انتخاب کرتا ہے. کہ نعرہ حیدری لگائیں اور اس کے بعد مومنین جواب دیں. توجہ, کیونکہ یہی ہماری شفاعت کا ذریعہ ہے. توجہ, آج ہم اپنے لیے کہہ رہے ہیں, یہ جملہ سنیے, تحفہ دے رہا ہوں میں, آئی ایم باقر مشہدی. ہم اپنے لیے کہہ رہے ہیں, آپ کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. توجہ, ہم اپنے لیے بتا رہے ہیں کہ ہم 2 رکعت نماز ایسی نہیں پڑھ سکتے جس میں کوئی خیال نہ آئے. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. ابھی حیدرآباد ہو کر آئے, 2 گھنٹے کے آس پاس مجلس پڑھی. یہاں نہیں پڑھنا ہے 2 گھنٹے, کیونکہ دوسری پڑھنے بھی جانا. توجہ, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, نہ پڑھنے والے کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے, نہ سننے والے کے ذہن میں آتا. اور 2 رکعت نماز کی نیت کی, ادھر ابلیس نے حملہ کر دیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں کیوں آتا ہے اور یہاں کیوں نہیں آتا. توجہ, مجلس حسین میں کیوں نہیں آتا؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابلیس کا ایک نام قرآن میں رجس بتایا ہے. رجس یعنی نجاست, اور قرآن کا حکم کیا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہم اہل بیت سے ہر قسم کے رشت کو دور رکھیں گے. مجلس حسین میں اہل بیت تشریف لاتے ہیں, تو جب یہاں آ گئے تو رشت آ نہیں سکتا, نہ شیطان آئے گا نہ اس کا لشکر آئے گا. اسی لیے ذہن فری رہتا ہے. صلوات. دنیا سمجھے تو کہ عظمت اہل بیت اطہار کیا ہے, عظمت حسین کیا ہے. دنیا کو کیا خبر. آج وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے صاحب ایسا ہے, وہ نوحہ نہیں پڑھتے,
وہ مجلس نہیں پڑھتے، وہ اہل بیت کے دشمن پر لعنت نہیں کرتے. ارے وہ کیوں کریں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو خود صاحب لعنت ہو وہ خود کیوں دوسرے پر لعنت کرے؟ یہ کمال ہے. بیڑی خود پی رہے ہیں، منع دوسرے کو کر رہے ہیں. کہنے کو آدمی کچھ کہہ دے مگر دلیل اس کے پاس نہیں ہے. ان الحسین المصبان الہدا و سفینۃ النجات، یہ پیغمبر کا فیصلہ ہے، امت کا نہیں. توجہ، جو نبی کی بات مانے وہی ہے مومن. نبی کی ذات کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، نبی کی بات بھی ماننا ہوگی. سارا جھگڑا تو اسی بات پر ہے. ابلیس اللہ کی ذات کو مان رہا تھا، بات کو نہیں مانا. اگر بات مان لیتا تو لعنتی کیوں ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ جو بات نہ مانے وہی ہے لعنتی. چاہے اللہ کی بات نہ مانے، چاہے رسول کی بات نہ مانے، کوئی ہو، کہیں ہو، کبھی ہو، کسی موقع پر ہو، اس سے بحث نہیں. ان کا صاحب کلمہ پڑھ رہے ہیں مسلمان، روزہ رکھ رہے ہیں مسلمان. میں نے کہا ایسا کہ آپ کہیں، باقر مشہدی نہیں کہیں گے. انہوں نے کہا آپ کیوں نہیں کہیں گے؟ میں نے کہا آپ یہ بتائیے، فدا حسین صاحب یہاں جن کے اعضا خانے مجلس ہے، کیا کلمہ ان کا پڑھتے ہیں؟ مولانا کونین صاحب کا پڑھتے ہیں، فرید صاحب کا پڑھتے ہیں، باقر مشہدی کا، یا آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ انہیں کہا نہیں صاحب کلمہ پڑھتے ہیں رسول اللہ کا، اللہ کا. تو میں نے کہا رسول بتائیں گے کلمہ کس کا صحیح یا امت بتائے گی؟ پہلے یہ طے کریں کہ کہنا کس کا ماننا ہے، آیا امت کا یا رسول اللہ کا؟ میں نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں، جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں انہی کا کہنا مانیں گے. تو حشر میں تو ہوگا کیا، سارے امتی اکٹھا کیے جائیں گے. انہیں کہا تم بھی آؤ، کیا شافعی، کیا مالکی، کیا حنفی، کیا بریلوی، کیا دیوبندی، کیا وہابی، کیا جنابی. آپ نے غور نہیں فرمایا. جتنے فرقے ہیں سب کو اکٹھا کیا جائے گا. اس کے بعد ان سے کہا جائے گا کلمہ پڑھو. تو کلمہ تو رسول اللہ بتائیں گے کس کا کلمہ صحیح. جس کے کلمے کے آگے پیغمبر یس کا نشان کھینچ دیں اس کا کلمہ صحیح. بھئی سب کو اس پر متفق ہونا چاہیے ہے کہ نہیں؟ نبی کا جو فیصلہ ہو وہ حرف آخر ہے. امت کے فیصلے سے کیا ہوتا؟ تو نبی جس کے کلمے کے آگے یس کا نشان کھینچیں اس کا کلمہ صحیح. تو جب کلمہ صحیح ہوگا تبھی تو مسلمان ہوں گے. آپ نے غور نہیں فرمایا. اگر کسی کو مسلمان ہونا ہے تو کیا سب سے پہلے نماز پڑھوائی جائے گی؟ اگر کسی کو مسلمان ہونا ہے تو کیا سب سے پہلے روزہ رکھوایا جائے گا؟ اگر کسی کو مسلمان ہونا ہے تو کیا سب سے پہلے حج کرایا جائے گا؟ انہیں کہا نہیں صاحب تو پھر کیا ہونا چاہیے کسی کو مسلمان ہونا ہے؟ انہیں کہا کسی کو مسلمان ہونا ہے سب سے پہلے کلمہ پڑھوایا جائے گا. تو کلمہ کیسے پڑھنا چاہیے؟ انہیں کہا جیسے حافظ جی بتائیں، جیسے قاری بتائے، جیسے مفتی بتائے، جیسے مولوی بتائے. میں نے کہا کچھ نہیں، جیسے نبی بتائیں ویسے پڑھنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو آئیے رسول اللہ سے چل کر پوچھتے ہیں. میری آواز وتھ تصویر ضبط ہو رہی ہے. کتاب کا نام ہے وسائل الشیعہ. توجہ. اور کتاب کے جو رائٹر ہیں ان کا نام ہے شیخ یعنی شیخ حر عاملی. شیخ حر عاملی. ان کی جو قبر مطہر ہے وہ مشہد مقدس میں صحن انقلاب میں ہے. تو وسائل شیعہ میں ایک حدیث ہے نبی نے فرمائی. توجہ. کلمہ کس کا صحیح؟ جس کے کلمے کے آگے نبی یس کا نشان کھینچے وہی مسلمان. توجہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا کس کا کلمہ صحیح؟ میں نے نبی سے پوچھا تو پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ آگاہ ہو جاؤ جس نے میری تصدیق کی ہے. حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے. جس نے میری تصدیق کی ہے یعنی جس نے مجھ کو نبی مانا ہے. نبی رام لال بابو لال سے مخاطب نہیں ہے. جس نے میری تصدیق کی ہے، جو میری نبوت کا قائل ہے، جس نے علی کی ولایت سے انکار کیا، جس نے کوئی ہو، کہیں ہو، کہیں پر ہو، کبھی کرے، کالا ہو یا گورا، عالم ہو یا جاہل، اپنا ہو یا پرایا، اس سے بحث نہیں. جس نے علی کی ولایت سے انکار کیا، چاہے کلمے میں،
چاہے اذان میں، چاہے نماز میں، چاہے کسی سانس پر، کسی حصے پر بھی. توجہ، اگر علی کی ولایت کا منکر ہے تو نبی فرما رہے ہیں جس نے علی کی ولایت سے انکار کیا اس نے میری نبوت سے انکار کیا. ہائے ہائے، اس نے میری نبوت سے انکار کیا، اور جس نے میری نبوت سے انکار کیا اس نے اللہ کی الوہیت سے انکار کیا. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا کہ نبی نے کیا فرما دیا. نبی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو علی ولی اللہ نہیں کہہ رہا ہے، نہ وہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، نہ ہی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے. تو جب کلمہ ہی نہیں پڑھ رہے ہیں تو کہا ہے کہ مسلمان. صلوات کتاب کا نام ہے وسائل الشیعہ، جا کر دیکھ لیے گا، نہ ملے تو بعد میں ہم کو فون کیے گا. میرے پاس اردو، ہندی، انگریزی، گجراتی 4 زبانوں میں پرچے چھپے رکھے ہیں غدیر کے سلسلے میں. توجہ، ہم آپ کو بھیج دیں گے بھائی، جتنے چاہیے اتنے لے لیے گا. ایسا بھی نہیں کہ 100 200 1000 2000 بھی مل جائیں گے آ کر. چونکہ مسئلہ کیا ہے، پورا دین جو ہے وہ علی کی ولایت پر ٹکا ہوا ہے. توجہ، اگر مسلمان مان لیتے کہ صحیح دین کیا ہے بھائی، توجہ، پیغمبر نے تو یہ بتا دیا ان الحسین المصباح الہدا و سفینۃ النجات. حسین چراغ ہدایت ہیں، ہدایت، توجہ، اور نجات کا سفینہ ہے، چراغ ہدایت. قدرت نے قرآن میں 2 ٹک بات کی، یس یا نو، ہاں یا نہیں، بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو یہ ہادی جو نبی بتا رہے ہیں امام حسین کو، کیا اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں؟ انہیں کا نہیں صاحب، سورہ نجم کی ایک آیت ہے کہ میرا نبی کلام ہی نہیں کرتا بغیر مرضی الہی کے. جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو نبی بولیں گے نہیں. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم یہ کہو کہ حسین ہادی ہیں، تو اس کا مطلب اللہ کی مرضی شامل ہے اس میں. توجہ، کہ حسین چراغ ہدایت ہیں، حسین ہادی ہیں. اور آپ کو معلوم ہے سورہ دہر میں قدرت نے کیا فرمایا؟ پارہ 29 سورہ 76 قدرت کا کیا حکم ہے؟ سورہ دہر جا کر دیکھیے گا، اس کے اندر کیا فرمایا؟ انا ہدیناہ سبیلا اما شاکرم و اما کفورا. دیکھو، سبیل ہدایت، ہادی بنانا میرا کام ہے. اگر تم میرے بنائے ہوئے ہادی کو مانو گے تو شاکر، انکار کرو گے تو کافر. آج ہم نے کہا کہ اگر حسین دل میں نہیں بستے ہیں تو وہ کافر ہے بھائی. انہیں کہا یہ کون سی روایت میں؟ میں نے کہا روایت میں نہیں، یہ آیت میں ہے. پہلے صلوات بھیجتے ہیں بابا. کمال ہے. آپ سمجھ رہے ہیں حسین، ارے حسین کا جو نوکر ہے، اس کا جو دشمن ہے، قرآن نے اس کو کافر کہا ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا میں کہاں لے کے چل رہا ہوں؟ سورہ بقرہ جا کے دیکھیے گا، آیت نمبر 97، آیت نمبر 97. ابھی جا کے دیکھ لیے گا، نہ ملے تو آپ کو ہم دکھائیں گے. سورہ بقرہ کے اندر کیا ہے کہ جو حسین کے نوکر کا دشمن ہے. حسین کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، پہلے نوکر کو تو سمجھو کہ حسین کے نوکر کی عظمت کیا ہے، حسین کے خادم کی عظمت کیا ہے. توجہ، تو جو حسین کے نوکر کا دشمن ہے اس کو قرآن نے کافر کہا ہے. انہیں کہا کیا حسین کے نوکر کا نام قرآن میں لیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، آپ ہی جیسے بخرادوں کے لیے. صلوات صلوات حیدری. حسین کے نوکر کا نام قرآن میں لیا ہے، اور جو حسین کے نوکر کا دشمن ہے وہ عذرو و قرآن کافر ہے، قرآن کی روح سے کافر ہے. ملا مفتی قاری کا فتویٰ نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے. جب تک قرآن رہے گا، زمین رہے گی، آسمان رہے گا، قرآن کا قانون نافذ رہے گا. مولوی تو آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، مرتے رہتے ہیں بھائی، مگر آیت تھوڑی مر جائے گی. قرآن کا تو وارث پردہ غیب میں ہے. جب تک وارث مکان کا ہے، مکان پر چونا کاری بھی ہوتی ہے، پلاسٹر بھی ہوتا ہے. وارث نہیں ہوتا تو مکان بیٹھ جاتا ہے.
تو قرآن کا وارث، قرآن جو ٹکا ہوا ہے، جو ہر جگہ موجود ہے، یہ وارث پردہ غیب میں ہے قرآن سے۔ توجہ، انہیں کا وارث کیسے ہیں؟ میں نے کہا سورہ صافات پڑھیے، سورہ یاسین 36واں سورہ، سورہ صافات 37واں سورہ، سورہ سوات 38واں سورہ۔ تو سورہ صافات میں کیا ہے؟ 37ویں سورہ کے اندر ثم اورثنا الکتاب، ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان کو بنایا۔ تو قرآن ہے ورثہ، اہل بیت ہیں وارث۔ صلوات ایک صلوات بآواز بلند ارشاد فرمائیں۔ سلام تے امام زمان نعرہ سلوات، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ تو ازرو قرآن جو حسین کے نوکر کا دشمن ہے، اس کو قرآن نے کافر کہا ہے۔ توجہ، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، یہ سورہ بقرہ میں جا کر دیکھیں، آیت پڑھنا اپنا کام ہے، اور نہ ملے تو بعد میں ہم کو فون کریں، پھر ہم دکھا دیں گے بھئی سورہ بقرہ میں ہے۔ توجہ کہ جو حسین کے نوکر کا دشمن ہے، اس کو قرآن نے کافر کہا۔ تو جب نوکر کا دشمن کافر ہے تو حسین کا دشمن کیا ہوگا؟ توجہ، جب نوکر کا دشمن کافر ہے، ازرو قرآن۔ اب میں پڑھ رہا ہوں آیت، مگر آپ پہلے پڑھیں صلوات۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قرآن پاک میں، توجہ، من کانا عدو اللہ و ملائکتہ و رسولہ و جبرائیل و میکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ یہ میں نے آیت پڑھی، من کانا عدو اللہ، جو اللہ کا دشمن ہے، و ملائکتہ، اور جو ملائکہ کا دشمن ہے۔ ارے کہاں بیٹھے ہیں؟ جب ملائکہ اللہ نے کہہ دیا تو جبرائیل و میکائیل کا نام کیوں لیا؟ ارے ملائکہ میں تو آئی گئے، جبرائیل بھی میکائیل بھی۔ توجہ، مگر آپ کو معلوم ہے آیت کا فقرہ کیا ہے؟ ابھی جا کے دیکھیے گا، نہ ملے تو آپ کو ہم دکھائیں گے۔ من کانا عدو اللہ، جو اللہ کا دشمن ہے، و ملائکتہ و رسولہ و جبرائیل و میکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، فإن اللہ عدو للکافرین۔ توجہ، سلام ہو آپ کے ذہن پر کہ آپ کی فکر ہم سے پہلے پہنچ گئی۔ توجہ، یہ بھی حسین کی دی ہوئی نعمت ہے۔ توجہ، تو ہوتا کیا ہے؟ من کانا عدو اللہ، جو اللہ کا دشمن، و ملائکتہ، اور جو ملک کا دشمن، و رسولہ، اور جو رسولوں کا دشمن، و جبرائیل و میکائیل، دو نام لیے ہیں، اور جو جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، اور اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ تھوڑا آپ کو بھی بولنا پڑے گا، خالی ہم ہی تھوڑی بولیں گے۔ فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو جبرائیل کا دشمن، ازرو قرآن، وہ کافر۔ جو جبرائیل کا دشمن قرآن کی روح سے کافر۔ جبرائیل کون ہے؟ یہ حسین کے نوکر ہیں کہ نہیں؟ جھولا یہ جھلائیں، چکی یہ چلائیں۔ صلوات حیدری۔ یہ آیت پڑھی ہے، آگے لوگوں کی مرضی، چاہے مانے چاہے نہ مانے، بھائی اپنا کام منوانا تھوڑی ہے، بنجر زمین پر کھیتی ہی نہیں ہوتی۔ صلوات۔ جو زمینی بنجر ہو وہ کیا جانے کہ حسین کیا ہے، جو زمینی بنجر ہو وہ کیا جانے کہ علی ولی اللہ کیا ہے۔ توجہ، تو ہوتا یہ ہے کہ خالی یہ نہ دیکھیے گا صاحب یہ داڑھی رکھے میں ہیں، ہاتھ میں تسبیح لیے میں ہیں، گٹا پڑا ہوا ہے ماتھے پر، یہ مسلمان، یہ مومن۔ آپ کہیں مومن، ہم تو قطعی نہ کہیں گے بھائی،
डॉक्टर साहब नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह को मान रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, हज कर रहे हैं, तो क्या मुसलमान नहीं? मैंने कहा कतई नहीं। क्या मोमिन नहीं? मैंने कहा कतई नहीं। तो मोमिन कौन? जिसको फिदा साहब मोमिन कहें वो मोमिन, जिसको फरीद साहब मोमिन कहें वो मोमिन, जिसको मौलाना कौनैन साहब मोमिन कहें वो मोमिन, जिसको एहसन साहब मोमिन कहें वो मोमिन, या जिसको आप हजरात मोमिन कहें वो मोमिन। मोमिन कौन होगा? मोमिन वो है जिसको कुरान ने मोमिन बताया। अब सवाल ये पैदा होता कुरान ने किसको बताया है? कलमा तो सभी पढ़ते हैं, कुरान तो सभी पढ़ते हैं, कुरान से हटना नहीं है। क्योंकि मसला क्या है कि शिया की किताब से इसलिए नहीं हम नहीं पढ़ते कि सुन्नी नहीं मानेंगे, और सुन्नी की किताब से इसलिए नहीं पढ़ते कि शिया नहीं मानेंगे। इसीलिए हम अल्लाह की किताब से पढ़ रहे हैं ताकि सब पे सब माने। सवाल ये पैदा होता है कि मोमिन है कौन? तस्बीह लिए में हाथ में, नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, कुछ भी करें, हज कर रहे हैं, 4.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद हज भी कर आए, मोमिन? मैंने कहा कतई नहीं। अब मोमिन कौन? इसके लिए हुक्म कुरान किया। मेरी आवाज़ विद तस्वीर लोग देख भी रहे हैं और ज़द भी हो रही है। सूरह का नाम है सूरह वो निसा, सूरह निसा, चौथा सूरा है कुरान पाक का, सूरह निसा। पहला सूरा सूरह अलहम्द, दूसरा सूरह बकरा, तीसरा सूरह आल इमरान, चौथा सूरह निसा, पांचवा सूरह मायदा, छठा सूरह अनाम, सातवां सूरह राफ, आठवां सूरह अनफाल, नवां सूरह तौबा, 10वां सूरह यूनुस, 11वां सूरह हूद, 12वां सूरह यूसुफ, 13वां सूरह रात। कहाँ तक गिनवाऊं भाई? तो चौथे सूरे की आयत नंबर 64, आयत नंबर 64 चौथे सूरे की, तवज्जो, आयत नंबर 64, उसके अंदर कुदरत ने बताया है कि मोमिन कौन। ये अल्लाह का फैसला है, मुल्ला का नहीं। तवज्जो, अल्लाह का फैसला क्या कि मोमिन कौन। अल्लाह ने कुरान में बताया कि मेरे नबी ये लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते। यही तर्जुमा है, जाकर देख लीजिएगा, ना मिले तो आपको हम दिखाएंगे मौलाना मकबूल अहमद साहब के जो कुरान में, चौथे सूरे की आयत नंबर 64, मेरे नबी ये लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक ये अपने झगड़ों में आपको हाकिम ना बना लें। झगड़ा इनका हो, हाकिम आप हो। और खाली हाकिम ही नहीं, बल्कि कुरान ने एक और लफ्ज रखा कि जो आप फैसला दें उसे ये मान ले। हो गई बात खत्म। भाई यहीं पर लेकर आना था कि जो नबी के फैसले को माने, जो नबी के फैसले को माने वो कुरान की रूह से मोमिन। तवज्जो, ये आयत पढ़ी है मैंने, रवायत नहीं। जो नबी के फैसले को माने वो कुरान के रूह से कौन? मोमिन। थोड़ा बोलना पड़ेगा। जो नबी के फैसले को माने वो कुरान के रूह से कौन? मोमिन। तो इसका मकसद ये होता है कि जो नबी के फैसले को माने वही तो मोमिन है। ए भैया, नबी का फैसला रात में नहीं, नबी का फैसला दिन में हुआ। मन तुम तो मौला हो। कर गई इंतहा फिर मंजिल मन कुन तो मौला कर गई। बाहिजों में इंकलाब रूह बर्पा कर गई। मारिफत हैदर की जहनों में उजाला कर गई। ताजदार मिंबर बंदे सलूनी की नजर एक नुक्ते में हजारों बाप पैदा कर गई। एक नुक्ते में हजारों बाप पैदा कर गई। मुस्कुराता है अबू तालिब का गुलशन का गुलाब, जिसकी खुशबू शाम काबा में सवेरा कर गई। मैं तो इनकी तारीफ करूंगा। सवाल ये पैदा होता है, तवज्जो,
तो जो नबी के फैसले को माने वो है मोमिन। नबी का फैसला दिन में हुआ कि मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीउल मौला। ये सबको अरबी में याद है, ये भी अल्लाह का शुक्र है। हदीस अरबी में है मगर सबको ऐसे ही याद है। और आपको मालूम है आज उम्मती क्या कहते हैं, घाटे का सौदा कर रहे हैं अगर गदीर नहीं है खाते में। एक दाखिले जन्नत नहीं होगा। मेरे जहन में कुरान की आयतें आ रही हैं मगर चूंकि वक्त नहीं इतना, दूसरी मस्जिद पढ़ने जाना है, तो कहने का मकसद क्या है, एक दाखिले जन्नत नहीं हो सकता जब तक गदीर का कायल ना हो। फैसला मुफ्ती का नहीं, फैसला अल्लाह का है। तवज्जो, न तेरी नमाज काम आएगी न तेरा रोज़ा। भाई अरे कमाल तो यह है, अल्लाह को ऐसी नमाज रोज़ा चाहिए ही नहीं है कि जिसमें अली शामिल ना हो। और दूसरा यह है कि आज मुसलमानों से पूछिए, अरे खुदा की मारिफत ही नहीं है, जब गदीर नहीं तो मारिफत का है कि? जब गदीर नहीं तो मारिफत इलाही क्या? तवज्जो। और जिस अल्लाह को क्या समझ रहे हैं, नमाज पढ़ कर आए, किसी का हाथ पकड़िए मुसलमान का कि तुमने नमाज पढ़ी, उन्हें कहा जी हाँ, उन्हें कहा क्या पढ़ा, उन्हें कहा अलहम शरीफ, कुल हुवल्लाह, और सजदे में अल्लाह का जिक्र किया, रुकू में अल्लाह का जिक्र किया। मैंने कहा इसका माना क्या होते हैं? कहने का ये तो पता नहीं, ये मालूम नहीं। तो मैंने कहा ऐसे ही है कि एक आदमी ट्रेन में बैठा हो, उससे पूछे कहाँ जा रहे हो, वो कहेगा पता नहीं। सलावात। तो लोग क्या कहेंगे कि इसके पास अक्ल ही नहीं है। तवज्जो। तो सवाल ये पैदा होता है कि नमाज पढ़ रहे हैं तो क्या समझ कर पढ़ रहे हैं भाई? वो कैसा कादर मुतलक है, दिन को रात करता है, रात को दिन कर देता है भाई, है कि नहीं? तो मसला क्या है? उन्होंने कहा साहब हमने कलमा पढ़ा, नबी हमारे, रोज़ा हमने रखा, नबी हमारे, हज हमने किया, नबी हमारे। मैंने कहा तुम कह रहे हो कि नबी हमारे? नबी ने कब कहा कि मैं तुम्हारा हूँ? नबी फरमाए कि मैं तुम्हारा हूँ। हर बड़ी शख्सियत से उन्होंने कहा तो मेरे भाई के दोस्त हैं, ख़ास मिनिस्टर साहब जो है, और मंत्री साहब तो हमारे पड़ोसी में रहते हैं भाई, मिसाल के तौर पर, वहाँ तो आना ही जाना है। तो हर बड़ी शख्सियत को आदमी अपने लिए, उनका साहब उनसे मेरे ताल्लुकात हैं। तो यही मसला कलमा गो का है। उन्होंने कहा नमाज पढ़ी, नबी हमारे, रोज़ा रखा, नबी हमारे, हज किया, नबी हमारे। अरे नबी ने ये बताया कि मैं तुम सबका नहीं हूँ। कमाल है। और उम्मती क्या कह रहे हैं कि नबी हम सबके हैं। तवज्जो, उम्मती ये कह रहे हैं कि नबी हम सबके हैं, मगर नबी ने क्या फरमाया कि मैं तुम सबका नहीं हूँ, मैं तुम सबका नहीं हूँ। नमाज पढ़ी तो क्या, रोज़ा रखा तो क्या, हज किया तो क्या, मैं तुम सबका नहीं हूँ। तो अल्लाह रोज़े हज नबी की सुनेगा या उम्मतियों की सुनेगा? उन्होंने कहा साहब अल्लाह नबी की सुनेगा। तो नबी ने क्या फरमाया कि मैं तुम सबका नहीं हूँ। हर कलमा गो कह रहा है कि नबी हम सबके, हर उम्मती कह रहा है कि नबी हम सबके। नबी ने फरमाया दिन में कि मैं तुम सबका नहीं हूँ, नबी ने ये फरमाया। इतने लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं ये कहूँ कि इस मजमे में जिस जिस को हम चाहते हैं, मैंने यही तो कहा कि जिस जिस को हम चाहते हैं, इसका मतलब सबको नहीं चाहते। मैंने यही आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि जिस जिस को हम इस मजमे में चाहते हैं, इसका मतलब सबको नहीं चाहते। अरे कमाल है, लाखों का मजमा था, 1.25 लाख का मजमा था। नबी की हदीस क्या, नबी ने फरमाया कि मन कुंतो मौला हो, जिस जिसका मैं मौला हूँ। नबी ने ये कब कहा कि मैं तुम सबका मौला हूँ? नबी ने फरमाया जिसका मैं मौला हूँ उसके ये अली मौला है। न मैं सबका न अली सबके। सुभान अल्लाह। हैदर कर्रार की विलायत हर एक के लिए नहीं है। हर आदमी अली वलीउल्लाह का कायल नहीं हो सकता। और सारा झगड़ा इसी बात पर है। ये नहीं देखना चाहिए कि साहब ये कलमा गो हैं, नमाजी हैं, हाजी हैं, सहाबी हैं। ये देखिए कि अली जिसके दिल में बसते हैं कि नहीं, हुसैन का ताल्लुक़ इससे है कि नहीं।
کیونکہ مسئلہ کیا ہے کہ دین مل ہی نہیں سکتا بغیر حسین. توجہ، کہنے کو آدمی کچھ کہہ دے. آج مسلمان، انہوں نے کہا صاحب کیا بتائیں، باقر مشہدی صاحب دعا مانگتے مانگتے گئے تھک. میں نے کہا کیوں؟ کہنے کہا صاحب دعا مانگ رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی. تو میں نے کہا کہاں مانگ رہے ہیں؟ کہنے میں اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہوں، وہیں دعا مانگتا ہوں. میں نے کہا پھر کہیے. کہنے کہ صاحب میں اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہوں، وہیں دعا مانگتا ہوں. میں نے کہا پھر؟ کہنے کہ صاحب میں اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہوں، وہیں دعا مانگتا ہوں. میں نے کہا اب یہ دیکھیے کہ سب سے بڑا گھر کون سا ہے؟ انہوں نے کہا صاحب سب سے بڑا گھر تو اللہ ہی کا گھر ہے. تو میں نے کہا وہاں تھوڑی دور چلنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے گھر کا قانون کیا ہے. سب سے بڑا گھر ہے، اس گھر کا قانون کیا ہے؟ تو خانہ کعبہ میں تو 4 کونے ہیں، کہیں پر بھی پردہ پکڑ کے دعا مانگ لیجیے. ابھی مجلس کے بعد نیٹ آن کیجیے گا، ایک ہی جگہ ہے خانہ کعبہ میں جہاں پر مجمع ہے، بھیڑ ہے، شلوغ ہے، جس کو دیکھیے وہیں لوگ کھڑے دعا مانگ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ آپ یہاں کیوں دعا مانگ رہے ہیں، ادھر مانگ لیجیے. انہوں نے کہا نہیں صاحب یہیں مانگیں گے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے کہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے. تو میں نے کہا یہاں قبول ہوتی ہے؟ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں، کہیں کھڑے ہو جائیے بھائی، کعبہ تو یہ بھی ہے. انہوں نے کہا نہیں صاحب دعا یہیں قبول ہوگی. تو میں نے کہا کہ یہاں کیا خاص بات ہے؟ انہوں نے کہا صاحب یہ وہ نشان ہے جب علی علیہ السلام کی والدہ گرامی، جب علی علیہ السلام کی والدہ گرامی دیوار کے قریب آئی تھیں تو دیوار نے راستہ دیا تھا. آج بھی وہ نشان موجود ہے. 1400 سال ہو گئے. کتنی پٹین بھری گئی، کتنی چاندی بھری گئی، بھرو تم باقی وہ رکھے گا. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نہ پٹین کام آئی ہو نہ چاندی کام آئی. بھائی اللہ ہر شے پر قادر ہے. تو قدرت نے ایک راستہ بتایا. توجہ، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے گھر میں تو سنتا نہیں بغیر علی کے، تو بھئی آپ کے گھر میں کیسے دعا قبول ہوگی؟ صلوات. ہوتا کیا ہے کہ اپنا کام بتا دینا ہے. شب جمعہ ہے، حدیث قصہ کی تلاوت کی، بس ایک آخری بات، اس کے بعد مسائل. حدیث قصہ کی تلاوت ہوئی. توجہ، حدیث قصہ میں فقرہ کیا ہے کہ قال اللہ تعالیٰ اعلموا یا ملائکتی، اللہ نے فرمایا اے میرے ملائکہ، وسکانہ سماواتی، اے آسمان کے ساکنوں، آسمان کے رہنے والوں سنو، وعزتی وجلالی. پڑھ تو سب دیتے ہیں مگر اس میں آپ کو معلوم ہے نقطے کی بات کیا ہے، یا اسے نہیں بتائیں گے جب تک صلوات باواز. جو میں عرض کر رہا ہوں، توجہ، ہوتا کیا ہے؟ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ آپ سے نہیں. قال اللہ تعالیٰ اعلموا یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ، وسکانہ سماواتی، اے آسمان کے ساکنوں، آسمان کے رہنے والوں سنو. آج ہوتا کیا ہے؟ یہاں مجلس حسین ہو رہی ہے، ادھر اذان کی آواز آئی، چھوڑ کر چلے گئے. یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، یہ حدیث کے بھی خلاف ہے. انہیں کہا ایسی بات ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. پہلے اس نقطے کو سمجھے. اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اللہ تعالیٰ، اللہ نے فرمایا اعلموا یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ، وسکانہ سماواتی، اے آسمان کے ساکنوں، آسمان کے رہنے والوں سنو. دیکھیے میں کہاں لے کر چل رہا ہوں اور جواب اس کا کسی کے پاس ہے نہیں. توجہ، اب مانے کو کوئی نہ مانے بھائی. توجہ، وسکانہ سماواتی، اے آسمان کے ساکنوں، آسمان کے رہنے والوں سنو. ہم 24 گھنٹے رکوع میں نہیں رہتے ہیں، نہ 24 گھنٹے آپ سجدے میں رہتے ہیں، نہ 24 گھنٹے آپ حالت قیام میں رہتے ہیں. مگر آپ کو معلوم ہے اللہ نے جب سے جس ملک کو خلق کیا ہے، یا پھر رکوع میں ہے، یا سجدے میں ہے، یا حالت قیام میں ہے، تو رکوع کس کا ہے؟ رکوع میں تعریف آپ کی ہو رہی ہے. انہیں کہا نہیں صاحب اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے.
سجدے میں ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے۔ قیام میں کس کی تسبیح پڑھی جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا صاحب اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا جب یہ اعلان اللہ نے کیا تو کیا اس وقت ملک سب کے سب خالی بیٹھے تھے؟ آپ نے غور نہیں فرمایا، کیا سب کے سب خالی بیٹھے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں صاحب، کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی سجدے میں ہوگا، کوئی قیام میں ہوگا۔ ارے کمال ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رکوع والے نے رکوع چھوڑا، سجدے والے نے سجدہ چھوڑا، قیام والے نے قیام چھوڑا۔ اس کے بعد اللہ نے اہل بیت کی فضیلت بیان کی کہ انی ما خلقت، جو کچھ بھی ہم نے خلق کیا، چاہے زمین، چاہے آسمان، چاہے چاند، چاہے سورج، الا فی محبت ہؤلاء خمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ صلوات خمسۃ الذین، حالانکہ جبریل کو ملا کر 6 لوگ تھے، آپ کو معلوم ہے، 5 پنجتن پاک اور 1 جبرائیل۔ تو جبرائیل تو نوری مخلوق ہیں، ہمارے جیسے تھوڑی، تو نوری مخلوق ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ خمسۃ الذین هم تحت الکساء، یہ 5 لوگ جو کسا کے نیچے ہیں، خمسہ یعنی 5، اربع یعنی 4، ستہ یعنی 6، سبع یعنی 7، توجہ، 50 یعنی 50، 60 یعنی 60، 70 یعنی 70۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے خمسۃ الذین، یہ 5 لوگ جو کسا کے نیچے ہیں۔ اے میرے مالک، یہ تو جبریل نوری مخلوق ہیں اور اہل بیت بھی نور، تو بھیا کہاں بیٹھے ہیں؟ جب نور کا مقابلہ نور تو کر نہیں سکتا تو یہ خاکی نور کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ہوتا کیا ہے کہ سمجھنے پر تیار نہیں ہے انسان، آگے آدمی کی مرضی ہے کہ جو چاہے کرے، مگر معلوم ہوگا حشر میں پینا شراب۔ توجہ، یہاں جو چاہے کر لے، قبر میں پٹھرے لگنے کے بعد دیکھ لیا جائے گا کہ صحیح دین تم نے کیوں نہیں مانا۔ ارے 10 روپے کلو کا آلو لیں گے، سڑا نہ ہو، داغی نہ ہو، خراب نہ ہو، اور دین کیسا چاہیے ہے؟ چلو دین کیسا چاہیے ہے؟ بغیر اہل بیت کے دین کا تصور حرام ہے۔ توجہ، اگر حسین نہیں تو دین نہیں، حسین نہیں تو دین نہیں۔ خواجہ معین الدین نے تو بعد میں کہا کہ دین است حسین، اس سے پہلے ہمارے آپ کے آخری وارث قرآن، ان کا فقرہ کیا ہے؟ جب زیارت پڑھیں گے 12ویں سرکار کی، اس میں ایک فقرہ ہے، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے اللہ کے دین کے انصار، میرا آپ پر سلام ہے۔ حالانکہ وہ انصار ہیں حسین کے، مگر امام کیا فرما رہے ہیں کہ دین کے انصار۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امام کی نگاہ میں حسینی کو دین کہتے ہیں، تو جہاں حسین وہاں دین، توجہ، اور جہاں حسین نہیں وہاں دین نہیں۔ کوئی کچھ بھی کر ڈالے، ہم بھی دیکھیں کوئی کیسے جنت میں جائے گا۔ بھائی ہمارے پاس بہتیری آیتیں ہیں، بس بات کو تمام کیا، آیتوں کی قطاریں ہیں کہ جنت اللہ نے اہل بیت کو دی نہیں ہے، جنت اللہ سے اہل بیت نے خریدی ہے۔ صلوات۔ تو دین سید الشہداء بتائیں گے، دین اہل بیت سے ملے گا، دین غدیر سے ملے گا۔ اور 2 ہی چیزیں اسلام کے اندر، ایک ہے غدیر، دوسرے ہے کربلا، اور انکار غدیری کا نام کربلا ہے۔ وارے مسلمان، کمال ہے بھائی، بس بات کو تمام کیا۔ رمضان کے بعد عید آتی ہے، بڑا زور دیتے ہیں، انہوں نے کہا صاحب کیا ہے؟ انہوں نے کہا صاحب آج روزہ مکمل ہوا ہے، روزہ مکمل ہوا ہے، آج روزہ مکمل ہوا ہے۔ تو میں نے کہا یہ روزہ جو ہے وہ دین میں ہے یا یہی دین ہے؟ انہوں نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟
روزہ دین میں ہے، دین تھوڑی ہے خالی، وہی دین تھوڑی ہو جائے گا. نماز دین میں ہے، حج دین میں ہے. تو میں نے کہا وارے مسلمان، کمال ہے بھائی، عقل ماری گئی. جو جس دن دین کا جز ہے روزہ، دین کا جز ہے نماز، دین کا جز ہے حج، تو جس دن دین کا جز مکمل ہو رہا ہے اس دن عید کر رہے ہیں، اور جس دن اللہ نے پورے دین کو مکمل کیا ہو پورا دین توجہ مکمل ہوا ہے غدیر میں. خود اہل سنت کا کہنا یہ ہے ومن انکرا غدیر، جس نے غدیر سے انکار کیا، ومن انکرا اسلام، اس نے اسلام سے انکار کیا. کہتے یہ ہیں مانیں گے نہیں. توجہ، تو آگے مرضی ہے کہ جو چاہے کر لے. جب قبر کی آغوش میں جائے گا تب اسے پتہ چلے گا کہ صحیح دین کیا تھا. ایک شخص آتا ہے نبی کے پاس، پوچھتا ہے حل دین، یہ بتائیے دین کیا ہے. 2 لفظوں میں بتا دیے. نبی نے فرمایا حل الدین علی الحب والبغض، دین نام ہے حب کا اور بغض کا. حب ہو حسین سے اور بغض ہو ان کے دشمنوں سے، اس کا مطلب بغض بھی دین ہے. ہائے ہائے. اب جو یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب ایسا ہے کہ 9 ربیع الاول کو مہذب ہونا چاہیے، ایک ہی دن ملتا ہے جو سال بھر غیر مہذب رہتے ہیں مہذب ہونے کا. ارے کمال ہے بھائی، کہنے کو آدمی کچھ کہتے ہیں مگر دلیل اس کے پاس نہیں ہے بھائی. بس تو اصل شے جو ہے وہ ہے سرکار امام حسین کی ولا. سبحان اللہ. امام حسین مظلوم ہیں، مجبور نہیں. کیوں جناب؟ آج ربیع الاول کی 5 ہو گئی. آپ نے یہ دیکھا، اب تو نیٹ کی دنیا عام ہے، آپ نے دیکھا کہ اربعین میں اس مرتبہ جو BBC کی رپورٹ تھی وہ 11 کروڑ کے آس پاس کی تھی. آپ انصاف سے بتائیے کہ اتنا بڑا مجمع جب حسین دیکھتے ہوں گے تو کیا اپنے شہزادے کی یاد نہ آتی ہوگی؟ کیوں جناب؟ اگر آپ کی ماں آپ کے حق میں دعا کر دے تو دعا قبول ہو جائے، اور اگر حسین کی ماں آپ کے حق میں دعا کر دے، یقیناً فدا حسین صاحب کا کام تھا، ان کے شہزادے جناب آصف صاحب کا کام تھا کہ فرش عزا کو بچھا دینا، مگر آپ کو معلوم ہے جنت والے جنت چھوڑ کر آئے ہیں، اور جس کی آنکھ میں آنسو ہے جناب زہرا دعا فرما رہی ہیں میرے لال پر رونے والوں تم مجھ پر رو رہے ہو جس کو ظالموں نے کربلا کی وادی میں رلا رلا کر شہید کیا. ارے کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، اسی شغل میں شاہ دن بھر رہے. آپ انصاف سے بتائیے کہ امام حسین علیہ السلام آج شب جمعہ ہے، ربیع الاول کی 5 ہے. اللہ اکبر. شب جمعہ کے لیے امام حسین نے ایک وعدہ کیا ہے سید الشہداء نے. سید الشہداء کا فرمان یہ ہے کہ جو شب جمعہ اپنی دعاؤں میں میرے شہزادے علی اکبر کا وسیلہ اختیار کرے تو ہم اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. آپ انصاف سے بتائیے آج بھی مقام علی اکبر خیام حسینی سے تقریباً ½ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. ہم ابھی گئے عاشورہ، میں نے وہیں کیا، یہی شیروانی ہم پہنے تھے جو پہن کر مجلس پڑھ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے کھڑے رہے، 1 منٹ. کسی نے میرے دماغ میں ڈالا کہ کہاں کھڑا ہے تو، بیٹھ جا اس جگہ پر جہاں فاطمہ کا شہزادہ بیٹھا تھا. اللہ اکبر. تو بغیر تکلف کے ہم بیٹھ گئے. اور آپ کو معلوم ہے میر صاحب کے مرثی ہم پڑھ رہے تھے، میر صاحب کے مراثی پڑھتے پڑھتے
میر انیس نے عجیب و غریب بیعت فرمائی، اللہ آپ کے شہزادوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے بیٹوں کو سلامت رکھے، حسین کے شہزادے کے صدقے میں۔ آپ کو معلوم ہے میر صاحب کا مرثیہ پڑھتے پڑھتے ایک عجیب و غریب بیعت فرمائی میر انیس نے، اس کو پڑھنے کے بعد 20 منٹ تک میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ کو معلوم ہے میر انیس نے عجیب و غریب بیعت فرمائی۔ میر صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، صدمہ تھا عجب بادشاہ جن و بشر کو، ارے کہتے تھے کوئی لے گیا سینے سے جگر کو، ارے کون تھا فاطمہ کے شہزادے کو، اللہ اکبر۔ امام عالی مقام، بس میں نے مجلس کو تمام کیا۔ اے عزاداروں، جب حسین پہنچے کیا دیکھا کہ جوان بیٹا خون میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے، حسین دوزانو ہو کر بیٹھ گئے۔ کہا میرے لال یہ سینے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہو؟ کہا بابا جان بچی کی انی سینے میں اتر گئی ہے۔ اے صاحبان اولاد، کہا میرے لال مجھے آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا ہے، اے میرے شہزادے اتنا کر دو کہ میرے ہاتھ کو بچی کی انی پر رکھ دو۔ اے عزیزوں غضب ہو گیا، حسین نے آستینیں الٹی، گھٹنے ٹیکے، یا علی کہے کہ جو بچی کا پھل نکالا تو ساتھ میں کلیجہ نکل آیا۔ انبیاء نے منہ موڑا، اے پروردگار یہ منظر مجھ سے نہیں دیکھا جا۔ الہی بحق زہرا وابیہا وبالہا وبنوہا، پروردگار تجھ کو واسطہ ہے تیرے حق، تیری عزت و تیرے جلال کا میرے مالک۔ جتنے بھی مومنین یہاں پر ہوں ہم سمیت ان تمام لوگوں کو دوا دارو پولیس کورٹ کچہری اسپتال تھانے سے محفوظ فرمانا۔ میرے مالک تجھ کو واسطہ ہے حضرت سرکار جناب علی اکبر علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب لوگوں کو مظلوم کربلا کی زیارت کا شرف ہے۔ پروردگار تجھ کو واسطہ ہے تیرے حق و تیری عزت کا میرے مالک، سعودی عرب کی حکومت کو نیست و نابود فرما۔ میرے مالک جس گھر میں روز عید غدیر خوشیاں بنائی جاتی ہیں ان کو کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین کے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ مرحومہ نغمہ فاطمہ بنت جناب فدا حسین صاحب، مرحومہ طاہرہ بیگم بنت عاشق حسین صاحب، مرحوم کی روح کو ایصال ثواب فرما دے۔ بسم اللہ